ہمیں بھی قسط ملتی ہے. اب میں فگر نہیں بول سکتا آپ کے سامنے, سمجھ لیں کہ تقریباً ہمیں 50 سے 60 ارب روپے جو 15 تاریخ کو جو ہمیں قسط ملنی تھی اس سے حکومت سے کم ملے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معیشت کا حال ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آتے ہوئے میں نے جو ہے میڈیا سے ہی سنا کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, جس میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی نمائندے اور جو ہے وزیر اعظم ملاقات کر رہے تھے کہ این ایف سی میں, کیونکہ ملک میں حالات بہت خراب ہیں, تو این ایف سی کی کٹوتی پہ جو ہے معاملات, اور اگر سندھ راضی ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے این ایف سی کی کٹوتی کر دیں گے. سی ایم صاحب یہ شاید ابھی آپ کو بھی ابھی میرے سے پتہ لگی ہو یا آپ کو مجھے نہیں پتہ, تو یہ جو ہے وہاں پہ صدر صاحب کو جو ہے منانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے نمائندے اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان سے پرمیشن لینے گئے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو 18,000 ارب روپے جو آپ کا بجٹ ہے, اس میں دو صوبے جو سب سے بڑے ہیں پنجاب اور سندھ, ان کو ملا کے 78% جو صوبوں کو پیسہ منتقل ہوتا ہے 78% ان دونوں کے پاس جاتا ہے. اگر آپ نے قربانی مانگنی ہے تو پھر انہی دو سے مانگے, کیونکہ سی ایم صاحب نے جیسے بتایا, جنید اکبر صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم تو قربانی دے دے کے جو ہے تھک چکے ہوئے ہیں. اور اس وقت جب آپ نے جو وفاق کا فیصلہ تھا, فاٹا کو جو ہے ضم کیا ہمارے ساتھ, اس کے بعد بھی آپ نے اس کو فائنینشلی ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں دی. اور آج تک ابھی ہم صرف اس سال, سی ایم صاحب نے تو آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ جو اے آئی پی کے 26 ارب ہم نے دیے ہیں, اس کے علاوہ اس سال 63 ارب روپے ہم کرنٹ اخراجات ان کی تنخواہیں اور غیر تنخواہ میں بھی اپنی طرف سے دیں گے. تو صرف فاٹا میں صوبہ جو کے پی ہے وہ 80 ارب سے زیادہ صرف اس سال کی برج فائنینسنگ کرے گا. تو برائے مہربانی ہمارا ایک تو حکومت سے گزارش ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے, صدر زرداری صاحب سے, اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلا لیں, کیونکہ یہی 80% وسائل اس ملک کے جو ہیں ان دو صوبوں میں جاتے ہیں, جس میں ڈویزیبل پول میں ہمیں بلا وجہ کا بدنام کیا ہوا ہے کہ جی این ایف سی میں سارے صوبے لے جاتے ہیں, سارے صوبے لے جاتے ہیں. ہمیں اور بلوچستان کو ملا کے 22-23% بھی نہیں, ہمیں تو 14.62% ملتا ہے اور بلوچستان کو 9% ملتا ہے. تو یہ جو ہے ملا کے 23% ہے, 77% ان دو صوبوں کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ساری ٹیکس بیس بھی وہیں ہے, صنعت بھی وہیں ہے, یہ تمام چیزیں وہیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک چھوٹا سا درینہ, ہم جیسے جنید اکبر صاحب نے بھی کہا, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا, بھائی ہمیں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے. ہماری آبادی جو ہے جب بن گئی ہے, جو مرج ایریا ہمارے ساتھ آ گیا ہے, تو 18-19% ہماری آبادی بنتی ہے. تقریباً ہمارا 18% جو ہے شیئر بنتا ہے ڈویژنل پول میں, جو ابھی اس وقت 14.62% ہے. آپ ہمارے کو شیئر دے دیں. دنیا مہذب ملک جو دنیا میں بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو لیز ڈیولپ سائٹ ہوتی ہے, جو جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے, ان کو الٹا این ایف سی کا زیادہ شیئر دیا جاتا ہے. ادھر غربت میں بھی برابر کا پنجاب شیئر لے کے جاتا ہے, سندھ بھی غربت میں برابر کا شیئر لے کے جاتا ہے. تو آپ صرف ہمیں یہی دے دیں, آپ کی مہربانی ہے. آخری میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب آتی ہے بات پیٹرول کی تو ہم کہتے ہیں کہ جی پورا ملک ایک ہو جائے. جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو سارا خرچہ خیبر پختونخوا کو اٹھانے کا بولا جاتا ہے. خیبر پختونخوا تو آپ کے لیے دہشت گردی کے لیے ایک دیوار بنی ہوئی ہے, پوری ملک کی دہشت گردی کو روک کے کھڑی ہوئی ہے. اور اس نے آج صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 6-8 مہینوں سے جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں, یا انٹیلیجنس بیس آپریشن جو بھی کہا جاتا ہے اس کو, اب تک اس میں ہم نے آپریشنس کے لیے نہیں, آئی ڈی پیز کے لیے, یہ میں واپس سے کلیئر کر دوں, آئی ڈی پیز کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کو نہیں اکیلا چھوڑ سکتا. 15 ارب دے چکے ہوئے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے ویزیبلٹی دی ہے کہ کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے تو مزید 15 ارب روپے دینے پڑیں گے, تو 30 ارب روپے ہم نے اس میں بھی دیے. جب ہم کسی صوبے سے اور وفاق سے مانگنے گئے مہینہ پہلے, تو انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہماری مجبوری, وہ وزیر اعظم والا کہ میں مانگنے نہیں گیا تھا لیکن مجبوری ہے. تو یہ وہی والی بات, ہمیں بھی قصہ سنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا, احسن اقبال صاحب کو کہا گیا کہ جو انہوں نے پیسے ترقیاتی اخراجات کے لگائے ہیں فوری طور پہ آپ ان کے ساتھ ملے اور ان کے مسئلے حل کریں. وہی والی, وہ کراچی میں ورڈ یوز کرتے ہیں ٹوپی ڈرامہ, وہ ہمیں ان سے ملا دیا. اس کے بعد 2 مہینے ہو گئے, وہ 1 روپیہ نہیں آیا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے تو ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, وہاں سے پیسے آئے نہ آئے آپ خرچ کریں. بے شک آپ کے بجٹ میں جو ہے, جو آپ کے جتنا بھی جو ہے نا سرپلس کہہ لیں یا جو آپ کے اخراجات ہیں بڑھتے ہیں بڑھیں, یہ ہماری قوم کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. تو یہی ایک واضح پیغام ہے. اور دوسری آخری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے کتنی زیادتی کی, یہ جو پیٹرول کے نام پہ ہم نے اسکولوں کو بند کر دیے پکڑ کے, اور اب پھر جو ہے مزید یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے 15 اپریل تک اسکول بند کر دیں. تو گرمیوں کی چھٹی دے دیں, اس سے اچھا اگر یہ چیز کرنی ہے تو آپ دوسری جگہ سے بچائیں. جیسے
ترقیاتی اخراجات کی بات کی جنید اکبر صاحب نے, 70 ارب روپے آپ نے ڈیولپمنٹ وہ جو اپنے ایم این ایس کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اس کی تو آپ نے کٹوتی کی بات نہیں کی. پھر دوسری آپ کو یاد ہوگی جو خان صاحب پہلی دفعہ دنیا میں منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لے کر آئے تھے, آج تک 78 سال میں منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان میں نہیں آیا, 190 ملین پاؤنڈ. اس کو سپریم کورٹ اور اس کا جس پہ ان کو ناحق سزا بھی دی گئی. اب وزیر اعظم صاحب نے وہ لے لیا اور وہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. وہ 190 ارب ملین پاؤنڈ جو آپ کے پاس آ گئے ہیں وہ لگ بھگ 75 ارب روپے بنتے ہیں. دے دیں عوام کو پیٹرول کی سبسڈی, اس سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی دانش اسکول بنائیں گے یا اپنے لیے کوئی انہوں نے وہ رکھ لیے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے. وہ پیسے ہیں بجٹ میں 390 ارب روپے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کنٹینجنسی کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کو آپ عوام پہ خرچ کریں. اور دوسرا آپ نے 8-9 مہینے میں 1000 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کمایا ہے, 1000 ارب روپے. اگر آپ 2-4-5 دن جو ہے یا 2-4-5 ہفتے جو ہے نہ لیوی لیں تو موت تو نہیں آ جائے گی. آپ بات کریں آئی ایم ایف سے, آپ سے بات ہی نہیں ہو پاتی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زمین پہ پیر ہی نہیں جمے ہوئے, آپ کو کانفیڈنس بھی نہیں ہے. کرونا کے دور میں ہم ساری تو بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں انہوں نے معیشت نہیں گرنے دی تھی, ایک اور چیز بھی انہوں نے کی تھی, انہوں نے این ایف سی بھی نہیں کٹ ہونے دیا تھا. اب یہ ذرا سا تو خان صاحب کے دور میں بھی تو پیٹرول کا کرائسس آیا تھا, اس وقت بھی تو ساری چیزیں ہوئی تھی, انہوں نے تو نہیں این ایف سی کے شیئر کاٹے تھے کسی کے. تو یہ تمام صورتحال ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معیشت انہوں نے کتنی اچھی کھڑی کر دی. جو جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی معیشت کے لیے وہ ہم سے اچھے تھے اور آئے تھے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا, تو یہ حال ہے اس وقت معیشت کا. باقی مٹی کا تیل تو آپ کو ہی پتہ ہے, پیٹرول کو ہائی آکٹین کو کہتے ہیں امیروں کا فیول, جس میں ایک رات میں 200 روپے بڑھا دیے, اور دوسری طرف جو ہے مٹی کے تیل جو ہے 430 روپے لیٹر ہے, ڈیزل سے اور پیٹرول سے بھی مہنگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کی ان کو کتنی فکر ہے. محمد علی جان بول ٹی وی سے. اچھا وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا کہ جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہ فیملی کو اعتماد ملے گا, اور جو بھی فردر خان صاحب کا پروسیجر ہوگا اس کے ذریعے فیملی یا وکلاء کو آگاہ کیا جائے گا. تیسرا پروسیجر ہوا عید کے تیسرے دن, لیکن نہیں بتایا گیا. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی رہے گی اور خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ رائے میں پاکستان تحریک انصاف کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. پہلے تشریح علما سے ملاقات بھی, وہاں پر بھی سخت موقف اپنایا گیا. لیکن دوسری جانب آپ کی جانب سے رہائی فورس اس کی کل سے ممبرشپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب جب آپ ممبرشپ شروع کریں گے اور اس کو مستحکم کریں گے تو دوسری جانب ریاست فورس کا استعمال کرے گی, کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ بڑھے گا, آپ کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو کیوں یہ جو ہے فورس استعمال کریں گے؟ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم کوئی وہاں پر جو ہے کوئی پاکستان پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں باہر سے؟ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ ہماری سیاسی تحریک ہیں جو پرامن ہے, جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں. ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے, لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہمیں دے دیا جائے. جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے, کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہیں. جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو نہ حق قید کیا ہوا ہے, اور ایک ایک پر جو ہے 50-50 مقدمے ہیں, 50-50 جگہوں پر ان پر ایف آئی آریں ہیں. کبھی یہ سپر مین ہیں, یہ جو ہیں دی فلیش ہیں, یا جو ہیں مسٹر پاکستان ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے. تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے, تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں. یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے, اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے, آپ جی بھی جائیں گے. آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہیں کہ وہ کہاں لگے. کہاں لگائے ہیں آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لینا, بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں, ہر اے ڈی پی میں جو ہیں آپ کو اس کے ایک ایک پے کا حساب مل جائے گا. لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ حساب تو مل جائے گا, 5300 ارب روپے کی جو آئی ایم ایف نے رپورٹ کی ہے کرپشن, اس کا کون پوچھے گا؟ اس کا صرف یہ میرا پیسہ تھا, میرے ٹیکس کا پیسہ تھا, یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا, تمام صحافیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا. اس پر بھی بات کریں. 12 ارب روپے کے جہاز پر بھی تمام صحافی
حضرات بات کریں اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں. اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پریشر ہوگا لیکن بہرحال کریں, تھوڑی سی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پورے پاکستان میں, پنجاب میں بھی گیا, سندھ میں بھی گیا, ابھی جو ہیں باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ. ایک منٹ سر. خیبر پختونخوا میں آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پچائی بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر پچائی کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کے تعلق سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹی کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈ پہ نکل کے آ رہے ہیں اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ ہوئے, نامعلوم ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, ملک صدر علی کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فسطائیت کر رہی ہے, اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہیں وہ آپ بروزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے, دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں, چاہے 9 مئی کے ہیں, چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں, ان کی ساری ذمہ داری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آتی ہیں اور جو جعلی حکومت یہ لائے ہیں ان پر بھی آتی ہیں, اس میں تمام شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس ایک ایک سے جو ہیں حساب لیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہی ہے, یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پر ساری عمر بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. جب ہم چیخ رہے تھے, جب ہم چلا رہے تھے کہ ان کو دوبارہ واپس آباد نہ کرو, دہشت گردوں کو واپس نہ لاؤ, ہم نے امن پاسون کیے, ہم نے جلسے کیے, ہم نے جرگے کیے, ہم نے پریس کانفرنسز کی, ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہیں صرف خیبر پختونخوا کو نہیں, اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش اسلام آباد بھی محسوس کرے گا, کراچی بھی محسوس کرے گا, لاہور بھی محسوس کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد نے اس کی تپش محسوس کی, بلکہ جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا دہشت گرد. تو یہ کس کی پالیسی؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی تو نہیں تھی, یہ تو اس ریاست کی پالیسی تھی جو بند کمروں میں انہوں نے بنائی تھی, اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس ایک ایک چیز کا علم ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی کے لیے میں نے ماڈرن ایکوپمنٹ دی ہیں, جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, اسپیشل برانچ ابھی تک اس پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, الحمدللہ ابھی جو ہے میں نے ان کے لیے رقم مختص کی ہے اور وہ بہترین انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہے اب, تو وہ بھی ہوگی. اور پولیس جنہوں نے ہمیشہ ہمارے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ بھی بہترین کام کر رہی ہے. اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا تو 8 گھنٹے کے اندر ہماری سی ٹی ڈی نے جو ہیں اس کے مرکزی ملزمان پکڑے ہیں الحمدللہ. تو وہ اس میں کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی, اگر کچھ کرنے کے لیے دیا گیا. متی صاحب متی صاحب متی صاحب متی صاحب متی بھائی, نے فیلڈ مارشل آصم منیر سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. اسلام آباد میں بھی بغیر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہیں, تو ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, خاص طور پہ حکومتی جو لوگ ہیں, تجزیہ کار ہیں, کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سفارتی محاذ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ارریلیونٹ جو ہیں وہ صرف عوام ہی کر سکتی ہیں, باقی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی. جو مغربی دنیا ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خوددار لیڈر ہیں,
मैं ना बहसीत पाकिस्तानी, एक खुददार पाकिस्तानी और बहसीत इमरान खान साहब का अदना सिपाही, मैं कभी भी जो है किसी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ज़ोर बाजुओं से हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे फ़ैसला साज हैं और मंसूबा साज हैं, उनको इतना बताना चाहूँगा कि इसराइल और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो, तो कौन सा यहूदी ये चाहेगा कि एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो वो मजबूत हो। उनको तो यही लोग चाहिए होंगे कि जो वहाँ पर जाकर उनको सल्यूट करें। वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाले कभी भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल ताकत का सरचश्मा अवाम है और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम पर पूरा एतमाद है। हम इंशाअल्लाह ताला कि ये वक्त बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। लास्ट क्वेश्चन इनसे ले लें, इनसे ले लें। जी एक मिनट वज़ीर आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं या कोई इस तरह का कुछ शेड्यूल है? नहीं, आज तो मीटिंग थी और नागुज़ीर वजूहात पर जो हमें बताए नहीं गए उन पर वो मीटिंग कैंसिल की गई। कल AIP पर मैंने मीटिंग बुलाई थी, एहसन इकबाल साहब उसमें क्योंकि मेंबर हैं, मैं उसको चेयर करता हूँ बहैसियत वज़ीर आला, और 1.5 महीने से हम ट्राई कर रहे थे कि ये मीटिंग हो जाए, क्योंकि 26 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने अपने फ़ंड से ब्रिज फाइनेंस करके अपने कबायली अज़ला को दिए हैं। और ये पहली मुलाकात में जो हमारी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से थी, तो उसमें कमिट भी किया गया था कि हम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ना मीटिंग हो रही है। और कल के लिए हमने मुख्तस की थी तो उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो कर दी और कल की मीटिंग में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे, तो वो मीटिंग अब डिले हो गई है। और जो आपने दूसरा क्या पूछा? यही सवाल था। ये मैडम से ले लें। वज़ीर साहब ये बताइएगा कि आपने टास्क फोर्स का जो ऐलान किया पेशावर से आप सेशन कर रहे हैं, तो हुकूमत कहती है कि वहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ लोगों को आप लोग खुद भी ले आते हैं, मजबूर किया जाता है लोगों को, तो ये कैंपेन का आगाज़ आप पंजाब से क्यों नहीं करते? पंजाब में हमेशा आप लोगों के लिए सियासी कैंपेन करना अब तक मुश्किल रहा है, तो वहाँ से टास्क फोर्स का क्यों ऐलान नहीं करते कि वहाँ से आप सेशन शुरू करें? देखें जी, सबसे पहले तो कल इनागुरेशन है या लॉन्चिंग सेरेमनी है मेंबरशिप कैंप्स की, और इसको हम जो हैं पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला फैलाएंगे। और इसमें पंजाब में भी मेंबरशिप होगी, सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, कश्मीर में भी होगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। और इस दफ़ा जो जज्बा, जो जुनून, मैं क्योंकि तकरीबन सारा पाकिस्तान घुमा हूँ और इस वक्त जो ये जोश मैं लोगों की आंखों में देख रहा हूँ और जो जज्बात मैं लोगों के देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान जिस अंदाज में निकलेगा, तो ये इनकी सोच है। कितने दिनों में हो जाएगी मेंबरशिप? मैं- तफसील भी बता देंगे क्या किन फेजेस में होगी, कैसे कैसे लोग मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं? आपके वर्कर्स को भी उस तरह से एग्जैक्ट गाइड नहीं किया गया, डेट आ गई है इसकी, कल शुरू होने जा रही है, थोड़ी सी इसकी तफसील भी प्लीज बताएं। बेसिकली हम परसों जुम्मे को इंशाल्लाह 2 बजे उसकी लॉन्चिंग इवेंट है, वहाँ पे सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ साथ डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल दिया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में तमाम कैंप्स भी लगाए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ में हम 272 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं, हम पंजाब में भी कैंप्स लगाने जा रहे हैं। पंजाब के लिए, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए हम डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल रहे हैं। जिस दिन हम 1 लाख का फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकायदा हल बर्दारी होगी। 10 लाख हमारा गोल है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम वो भी अचीव कर लेंगे। और इसके बाद जितनी भी तफसीलात आएंगी हम तमाम मीडिया के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच। जी जी लास्ट क्वेश्चन। 2 बच्चे